کل کے درس میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، کسی بھی انسان کو اپنے قول یا عمل کے اعتبار سے کم از کم وہ جملے یا وہ عمل اپنی ذات سے کرنے چاہیے کہ قیامت کے دن لکھنے والے جو لکھ رہے ہیں جب اعمال نامے کھلیں تو کم از کم وہ درج کروانے کہ جس کو بندہ برداشت بھی کر سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے نا بھائیو، ایک ذرے کی بھی وہ اللہ کے حکم میں کمی نہیں کرتے۔ جن لوگوں میں یہ تصور زندہ تھا کہ اللہ نے ہمارے اعمال کو، اقوال کو، الفاظ کو، زندگی کی حرکات و سکنات کو درج کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے، ان لوگوں کی زندگیوں کے طور طریقے بڑے ہی بلند ہمیں کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بحرین کے علاقے سے کوئی مال غنیمت کی شکل میں آتا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے اس مال کے اندر ایک کستوری کا ڈیلا بھی تھا، بڑا سا کستوری کا ڈیلا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ ام کلثوم، اس کستوری کے ڈیلے کو ترازو کے اوپر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں برابر وزن کا تقسیم کر کے ترازو پہ توڑ کے اس کے حصے بنا دو اور مدینے کی عورتوں کے اندر تقسیم کر دو۔ ام کلثوم فرماتی ہیں کہ بات کہنے کے بعد حضرت عمر باہر چلے گئے، پھر اچانک واپس آئے اور آ کر فرماتے ہیں ام کلثوم، اس کستوری کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو میں نے کہا امیر المومنین، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ نے پہلے مجھے حکم دیا، بعد میں آپ منع فرما رہے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ اب یہاں پہ کون سی طاقت تھی میرے بھائیوں جس نے عمر کو اس عمل پہ مجبور کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ام کلثوم، میرے دل میں خیال آیا کہ جب تم سب کے حصے بنائے گی وہ بحیثیت ترازو کے تو حصے ایک جیسے ہوں گے، ان میں تیرا حصہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا دوسری عورتوں کا، لیکن وہ جو کستوری بار بار تیرے ہاتھوں کو لگے گی وہ دوسروں کے حصوں سے زیادہ ہوگی، میں عمر اس کا حساب نہیں دے سکتا۔ اب یہ ایک واقعہ میرے بھائیوں ذہن میں بٹھائیے اور سوچئے کہ صبح سے شام تک جو قوم بے ایمانی پہ بے ایمانی کرتی رہے، جھوٹ بول کے سودا بیچتے رہے، بددیانتی کرتے رہے، حلال چیزوں میں حرام شامل کرتے بیچتے رہے، دودھ کے نام پہ کیمیکل بیچتے رہے، جو مری مرغیوں کا گوشت بیچتے رہے، عمر کے اس ایک واقعے کو ذہن میں رکھ کے سوچیں یہ قیامت کو اپنی ان تمام حرکتوں کا حساب دے سکتے، ان کا بوجھ اٹھا سکتے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا یہ بھگت سکتے ہیں کہ جو کچھ آج ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا؟ تو جب دل میں میرے بھائیوں یہ تصور موجود ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور دیکھنے والے دکھ رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ کوئی نہ بھی ہو، تو یہ تصور جب دل میں زندہ ہونا، گناہ بندے کے قریب میرے بھائیوں کھٹکتا ہے، دور دور تک بندے کا گناہ سے تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت عمر کے بعد فاروق ثانی کہا جاتا ہے، اور جن بھائیوں کو علم ہے ان کو ہے، جن کو نہیں، اطلاع عرض ہے کہ عمر بن عبد العزیز
کہ کون تھے، کس نسل میں سے تھے۔ حضرت عمر رات کو جب مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر کے اندر سے آپ نے تکرار کی آواز سنی تھی، ماں کی اور بیٹی کی۔ یہ کتابوں کے اندر واقعہ محدثین نے درج کیا، اور ماں بیٹی سے جھگڑ رہی تھی اسی بات پہ کون سا عمر دیکھ رہا ہے دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی آگے سے کہہ رہی تھی عمر دیکھے نہ دیکھے کائنات کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تکرار ہو رہی تھی، رات کی تاریکی تھی، خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ حضرت عمر باہر گلی کا گشت کر رہے تھے، آواز سنی، حضرت عمر نے مکان کو اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ صبح ہوئی، وقت کا خلیفہ اور 22.5 لاکھ مربع کا حاکم اس گھر میں چلا گیا۔ اس بچی کی بات کو سن کے جس کے دل میں اپنے رب کا احترام اس قدر ہے، اس گھر میں چلے گئے اور اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ جب رشتے اس بنیاد پہ ہوں تو اللہ کیوں نہ ان اولادوں اور میاں اور بیوی کو ایسی اولادیں عطا فرمائے۔ اس نسل میں سے عمر بن عبد العزیز آئے تھے، جن کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے، اور عمر بن عبد العزیز کے بارے میں سفر پہ روانہ ہے، سپاہی بھی ساتھ ہیں۔ ایک سپاہی گھوڑا دوڑاتا ہوا آتا ہے اور آگے آواز ہوتی ہے امیر المومنین فلاں علاقے میں فلاں مسئلہ بن گیا ہے، فوری طور پہ آپ کے حکم کی ضرورت ہے، حکم فرمائیں۔ عمر بن عبد العزیز نے چمڑے کا ٹکڑا تھا، اس کے اوپر کیونکہ پرانا دور تھا، وہ سیاہی میں ڈبو کے قلم سے لکھتے تھے، اور ان بزرگوں نے، بڑی عمر کے لوگوں نے تختیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ پتہ کتنی دیر تختی سوکھتی نہیں تھی، اس کو پھر پھونکے مار کے خوشن کرتے تھے کہ سیاہی جو ہے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو آپ نے وہ سیاہی قلم کو سیاہی میں ڈبو کے نا چمڑے کے اوپر اپنا حکم لکھا۔ اب جلدی تھی عمر بن عبد العزیز کو بھی، سپاہی کو بھی جلدی تھی کہ جلدی یہ حکم ملے اور اس علاقے میں لے کے پہنچے۔ نیچے اپنی مہر لگا دی۔ اب اس کو خوشن کرنے میں لگتے ہوئے ٹائم زیادہ تھا، پاس کسی کا گھر تھا، دیوار کچی تھی، عمر بن عبد العزیز نے اس دیوار سے تھوڑی سی پٹی اتاری اور اس کو اس کے ہاتھ کے اوپر یوں چھڑک دیا تاکہ جو اضافی سیاہی ہے نا مٹی چوس لگی، اور ہاتھ کو جاڑ دیا اور لپیٹ کے سیاہی سپاہی سے بولا جلدی سے لے کے وہاں پہنچ۔ سپاہی چلا گیا۔ اچھا دیوار تو نہیں ڈالی کسی، وہ اینٹیں تو نہیں نکال دی، ایک اتنی سی مٹی لی، 2 چٹکیاں مٹی لے لی، اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، عورت باہر نکلی۔ آپ فرماتے ہیں میں عمر بن عبد العزیز ہوں، یہ جلدی تھوڑی سی مٹی کی ضرورت تھی، تیرے گھر کی دیوار سے اتنی سی مٹی رہی ہے، اگر اللہ کے لیے پسند کرے تو عمر کو معاف فرما۔ یہ تصور اور یہ کردار کے اندر یہ چیزیں، یہ میرے بھائیوں تب آتی ہیں جب انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہو کہ کوئی نہ دیکھے لیکن لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور اوپر اپنے کائنات بھی دیکھ رہا ہے۔ میں نے کل کے درس میں بھی یہی عرض کیا تھا، آج پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں اپنے اندر یہ چیز پختہ کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ایک انعام بھی رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا جو بندہ ذرا زندگی محتاط ہو کے گزارے گا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، اللہ ہمیں ایسی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ ایک انعام بھی اللہ نے بتا دیا، یعنی مومن جو ہے قیامت کو ان کو جنت تو ملنی ہے، لیکن قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈرتا ہے نا قیامت کو، میں کسی جرم میں اللہ کے دربار میں پکڑا نہ جاؤں، اللہ اپنے سامنے پیشی نہ ڈال دے، حاضر نہ کر دے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ کہتا ہے ہر ایسے مومن کو میں ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر یہ خوبی انسان کو عطا ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔